الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد قابل احترام امیر و جان مال اور صلاحیت یہ تین چیزیں جن سے اللہ نے دنیا شروع کی ہے جسے حضرت عالم علیہ السلام تسلیم کی اولاد دنیا میں آنی شروع ہوئی ہے تو اللہ پاک نے یہ تین چیزیں وقت پیسہ اور صلاحیت جس کو ہم سورج کہتے ہیں اور تینوں طاقتوں پر ہر بندے بندی کو اللہ نے اختیار کیا ہے راستے پر ہم لوگ لائے ہیں وہ ہدینہ ہم دیتے ہیں انبیاء و رسولان مسلط والا راستہ بھی اور ان کے دشمنوں والا راستہ بھی اور ہر مرد و عورت کو جو جہاں بھی ہو اس پہ اختیار ہے اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی صلاحیت یا نبیوں والی راہ پر یا ان کے دشمنوں والی راہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ آدمی کون سا راستہ چلتا ہے اس کے نتیجے پر اس کی اینڈ پر پہنچتا ہے ملالی کا راستہ ہے تو وہاں پہنچے گا دوسرا کوئی راستہ ہے ساؤتھ افریقہ کا ہے جو بھی ہے جس سڑک پر آدمی چلتا ہے اس کے نتیجے پر اس کے اینڈ پر پہنچتا ہے اب آدمی پہ اختیار ہے پوری دنیا میں آج تک ہر فرد بشر میں اس کی اپنی ذات میں اس کے اپنے گھر میں اس کی اپنی گلی کوچے میں اور عالم میں خیر یا شر دین یا بے دینی اخلاق یا بد اخلاقی حیا یا بے حیائی علم یا جہالت اللہ کا تعلق اللہ کی عظمت اس سے محبت یا اللہ کی نافرمانیاں اس سے دوری یہ جو کچھ اب تک وجود میں آیا ہے ہر آدمی سے لے کے عالمی سطح پر وہ انہی تینوں چیزوں کے صحیح اور غلط استعمال کے لیے کی بنیاد پر ہوا ہے اسی لیے ہم تعالیٰ شاہوں نے اپنے بندوں پر ترس کھا کر کہ مخلوق کا اللہ کا قربہ ہے ہم نے ان کو یہ ساری طاقتیں دے رکھی ہے یہ ان کی اپنی ہی جان ان کا اپنا ہی مال یہ ان کے لیے وبال نہ بنے کہ یہ دنیا میں بھی برباد ہو آخرت میں بھی برباد ہو رحم کھا کر اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تفصیل تو بہت ہے لیکن اس وقت مختصر طور پر لقد من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا بالخصوص ایمان والوں پر بالمؤمنین کہے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑا احسان پھر آپ سے پہلے جو نبی آئے گھر کے لیے قوم کے لیے علاقے کے لیے آپ کو پورے عالم کے لیے لیکن اللہ کے حکمت کو اللہ ہی جانتے ہیں سارے نبیوں کی عمریں بہت لمبی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت مختصر وہاں کام بہت تھوڑا ہے وہاں کام بہت زیادہ بیان کرتا اور اسلام کا کہ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیارے نبی جو کچھ کہا ہے وہ پورا پہنچا دیجیے اس کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ آپ نے ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک نہ پہنچایا اور پہنچانے کا انتظام نہ کیا تو آپ نے رسالت ادا نہیں ہو یہ اللہ کے سکتے اللہ نے کہا سمجھے اسی لیے حق تعالیٰ شاہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ ہر ایمان والے مرد و عورت کے پاس جو اللہ کی طاقتیں یہ اپنے صحیح مسلک پر کیسے لگے کہ ان کے لیے ان کی دنیا میں جنت نشان بنے اور جب یہ دنیا سے جانا تو بانسری بجاتے ہوئے اللہ ان کی ملاقات کو پسند کرتے ہوں یہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں جا رہے ہوں
آسمانوں میں دروازے کھل رہے ہوں، دھوپ مچ رہی ہو، کھولو کھولو کھولو، کھلا ہے۔ ایسا بنے اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں نمونہ۔ زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، زندگی پر اجر ثواب چاہتے ہو، دنیا آخرت کا بنانا چاہتے ہو تو نمونہ تمہارا وقت وہاں لگے جہاں تمہارا نبی کا لگے، اتنا لگے جتنا نبی کا لگا، اور ایسے لگے جیسے نبی کا لگا۔ پیسہ تمہارا وہاں اتنا خرچ ہو جتنا تمہارے نبی کا، جہاں لگا وہاں لگے، اور جیسے لگا ویسے۔ اسی لیے اللہ پاک نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ نبیوں کو فرشتوں میں سے نہیں بنا کے بھیجا۔ فرشتے آتے تو نہ ان کے بیوی نہ بچے، کھانا نہ پینا، ان کے ساتھ کوئی بشریت میں سے، انسانوں میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے میں سے، هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم، تیری میں سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے بشر انتقال آئے، سارے بشر انتقال آئے، آپ کو نمونہ ہے۔ اسی لیے جو دوستو، کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی، وقت بہت تھوڑا، کیا کریں؟ کیونکہ دو ذمہ داریاں دی تھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، ساتھ کے ساتھ سراج منیرا۔ کیا مطلب؟ آپ کے عمر مبارک بہت مختصر، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کو پورے مردوں، عورتوں، بچوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر کے دنیا سے جانا ہے جو سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں، معاملات میں، رہن سہن، معاشرت، سماج، سوسائٹی میں، کھانے کمانے، پہننے اوڑھنے، صورت شکل میں 100% آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اسی لیے جہاں پہلی قوموں کے اور پہلے نبیوں کے جہاں اللہ پاک نے واقعات بیان کیے، ان سارے واقعات کے ساتھ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں آنکھیں کھولو، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم لوط کے، اصحاب فیل کے، یہ قوم سبا کے واقعات، ان کے پاس آنے والے نبیوں کا پیغام، نبیوں کے عمل، اور ان کے ساتھ یہ جتنے واقعات ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں، دستور ہے، ہمارا ضابطہ ہے۔ ہمارے یہاں رنگ، زبان، قوم، برادری، علاقہ، خاندان، اونچی ناک، لمبی ناک، چھوٹی ناک، کالا رنگ، گورا، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، آنکھوں والوں آنکھیں کھولو، عقل والوں عقل کی بہت چیز کی جاتی ہے، کیا ایڈوائزر بیٹھتے ہیں، ایڈوائزروں کی تو بڑی بڑی جن کا عقل کا دعویٰ ہے، ہم جو سمجھتے ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا، آپ ہم سے مشورہ لیجیے، آپ ہماری رائے لیجیے، اور ان کو عقل کا دعویٰ ہے، اور جب مسئلے آتے ہیں تو سارے عقل مند جمع ہوتے ہیں، ان سے قرآن کہہ رہا عقل والوں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل کے دعوے داروں، اور پوری سورہ یوسف پڑھ کے جاؤ، شروع سے ساری، کیسے باپ، کیسے بیٹے، کیسے بھائی، کیسا خاندان، کیا کیا حالات، کیسی کیسی اونچ نیچ آئی۔ لقد کان فی قصص، لقد کان فی قصصہم لعبرۃ، یہ جتنے واقعات، یہ زلیخا کی اور یوسف کی اور خلیفہ تھا اور بچے نے گواہی دی اور پیچھے سے کھینچا تھا، آگے سے کھینچا تھا، یہ ہوا تھا، کہانی نہیں ہے۔ لقد کان فی قصصہم لعبرۃ، ان سارے واقعات، جتنے اونچے باپ کے ہو، جتنے بڑے خاندان کے ہو، اور جتنی دولتوں کے ڈھیر میں ہو، جیسی تمہاری حیثیت اور جو تمہارے منصب اور عہدے ہو، نبوت کے خاندان سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہو سکتا، سارے کو بیان کر کے لقد کان فی قصصہم، یہ کہانیاں نہیں واقعات۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی گئی تھی، ایک تو دعوت کی اور ایک ایسے داعی تیار کر کے جانا کہ جن کی سوچ، جن کا فکر، جن کی نقل و حرکت، جن کی حکمت اور جن کا کھانا کمانا معلوم کی تنگی تک نبی کے نمونے میں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کی، مجھے کام کرنے دو، مجھے پیغام پہنچانے دو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، معاشر تمہارے میں مجھے تمہاری دولت چاہیے، تمہاری سرداری چاہیے، میں تمہاری، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کا کام کہ میری ذمہ داری ہے پورا کرنے دو۔ نہیں، اس پر آپ ہجرت کریں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ پیارے نبی، یہ جتنا ہم نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، یہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں، ہم آپ کو جتنے دعوے دار ہیں، ہم کا محمدی، ہم ہیں شہدائی، ہم ہیں فدائی، ہم ہیں سو جانوں سے قربان نبی کا، جو آپ کی قوم ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور سنو وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس پورے قرآن کی روشنی میں قوموں کے عیبوں کے سوال اور قوموں کی اٹھا پٹک، نبیوں کا پیغام، نبیوں کے ساتھ کی ہماری مدد ہے، دشمنوں کے ساتھ کی پکڑ، اس سب کے ساتھ کیا کیا، اس کی مبارک زندگی، اس زندگی کی روشنی میں کیا کیا آپ نے اور آپ کے ماننے والوں نے، سب سے قیامت میں پوچھے گی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر میں رہتے ہیں، شمائل نزول میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی بھویں کیسی تھی، ناف سے لے کر کے سینے تک بالوں کی کیسی مبارک دھاری جاتی تھی، دو کندھوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا، آنکھوں میں کیسے لال ڈورے تھے، جب کسی مسئلے میں آپ خفا ہوتے تو آپ کی بیچ کی رت کیسی ابھر آتی تھی، جب کسی مسئلے میں آپ خوش ہوتے تھے آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کے کتنے دانت نظر، ساری چیزیں لکھی۔ اس میں ایک بات ہے، طویل الصمت دائمۃ الفکرہ، بہت لمبی خاموشی ہوتی تھی آپ کی، اور ہر وقت فکر میں ڈوبے ہوئے، کاہے کی فکر، روٹی کی، کپڑے کی، مکان کی، اللہ کا ہر بندہ ہر بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کے حکموں پر چلنے والا بنے، اس کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، جنت کا راہی بنے، جہنم سے بچ جائے۔ اسی کے لیے راتوں کا رونا، اسی کے لیے آہیں، اسی کے لیے پنڈوں کا گرم، اسی کے لیے جلدی چلوں کا سارا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکے والوں نے تو ساتھ نہیں دیا، ذمہ داری تھی، ذمہ داری کو ہر قیمت پر پورا کرنا ہے، چاہے مکہ مکرمہ جیسی اپنی جائے ولادت، جائے پیدائش، اور وہ بیت اللہ جس پر ہر وقت رحمتوں کی بارش، اور تمام دنیا کے ایک ایک فرد کے حق کے سارے فیصلے جس کی چھت پر اترتے ہیں، چاہے اس کو چھوڑنا پڑے، لیکن اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اس کے لیے آپ چلے ہیں، آپ نے ہجرت کی۔ اب ہجرت کے واقعات کو پڑھو، اصل میں ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم کو جو پڑھنا چاہیے، ہمارے پڑھنے جس کو قرآن ہے، حدیث ہے، سیرت مبارکہ ہے، قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، بھائی علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے پوچھو، سبزی تو سبزی والے کی دکان سے ملے گی نا، ہے یا سونا چاندی کی دکان سے ملے گی سبزی، وہاں ملے گی، انڈے والے کی دکان سے انڈا ملے گا، سبزی والے کی یہاں سے سبزی ملے گی، علم والوں کی صحبت سے علم ملے گا۔ اب تم یہ کوئی نہیں مانی تو سب بیکار، اچھا تم کرو، جیو جیسے جی چاہے، مرو جیسے جی چاہے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو تشبیہ دی ہے، انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدى کمثل غیث، میرے ساتھ جو علم آیا، جو ہدایت آئی، اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح۔ دنیا میں کوئی ایک آدمی بتا دو وہ ملیونر فلانا فلانا، کوئی پانی سے، پانی کے بغیر ہو جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو، ایسا کوئی ہے؟ حضور نے مثال دے کر پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا، میرے علم کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جیسے لوز موشن ہوتے ہیں، کھٹا کھٹا ہے،
ماشاءاللہ 10-15 پاخانے ہو گئے. اب بیٹھا نہیں جاتا, بولا نہیں جاتا, آنکھ نہیں کھلتی. بھائی چلو نا, ارے یار بہت رستہ ہے. تو ٹانگے تو ہے, چلنے میں کیا ہے؟ تیرے لگے ہوئے تو پتا کرتا کتنے ہوتے ہیں, پتا نہیں کیا نکلا. ٹانگے ختم ہو گئے, بیٹا ختم ہو گئے, سب ہے, پانی نکل گیا. وہ پانی کیا ہے؟ وہ زندگی کا راز ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کے سمجھایا, تم جتنے چاہے زمین آسمان کے تجارے ملا لو اور ساری دنیا کے ایک ایک آدمی مالک ہو جائے, مسئلے تمہارے حل نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے میرے والے علم اور میری والی رہبری کے وقت. جیسے تم درمیان میں مشروبات پیتے ہو, یہ تو فالودہ ہے, یہ آئس کریم ہے, یہ کولڈ ڈرنک ہے, اور یہ تو فلانا چیز ہے, یہ تو فلانا, جتنا چاہے آدمی پیتا ہے. پانی مانگتا ہے, آئس کریم کھاتے ہے, کیوں؟ آئس کریم تو کھائی, ہاں یار ٹھیک ہے لیکن پانی. یہ جس طرح آئس کریم کھاؤ, فالودے کھاؤ, قسم قسم کی مشروبات پیو, پیاس تو سادے پانی سے بجھتی ہے. امریکہ میں رہو, انگلینڈ میں رہو, ویسٹ افریقہ میں رہو, سینٹرل افریقہ میں رہو, جنوبی افریقہ میں رہو, انگلینڈ اور تمہارا چائنا, تمہارا رشیا, تمہارا مشرق اور تمہارا مغرب, مسئلے حل نہیں ہوں گے, پیاس نہیں بجھے گی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے موجود, اور وہ ملے گا اور مانگی شاطر. سمجھ میں کہا کیا حضور کو نمونہ قرار دیا, آپ مدینہ تشریف لائے. عجیب بات یہ ہے کہ 23 سالہ مبارک زندگی میں 13 سالہ کا مقام کرنا کی, 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے, اور سیرت یہ بتلاتی ہے کہ 10 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے کل 3.25 مہینے باہر گئے. باقی سارا وقت آپ کا مقام پر لگا. 16 دن بدر کے, 50 دن تبوک کے, اور چھوٹے چھوٹے غزوات کو, چیخروں والا غزوہ, بنی مسلح کا غزوہ, اور وہ سارے 8 دن, 10 دن, 15 دن کارا مل کے پڑے. مقام پر رہتے ہوئے وہ محنت کی اور وہ ماحول بنایا کہ مدینے کے ہر محلے کی, ہر گلی کا ہر گھر, اور ہر گھر کیا, ہر مرد, ہر عورت, ہر بچہ, ہر ایک کی آواز تھی, انی مؤمن مہاجر مجاہد. میں باپ کا مالک ہوں تو باپ بعد میں, بچوں کا باپ ہوں تو بعد میں, لکھپتی ہوں تو بعد میں, بیوی کا شوہر ہوں تو بعد میں یوں ہوں, سب کچھ بعد میں, سب سے پہلے میں مومن ہوں. دنیا 10 دفعہ ہاتھ سے نکل جائے, نکل سکتی ہے, میرے ایمان کو آنچ آئے, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اس ایمان کی راہ میں باپ, بیٹا, بھائی, بیوی, میاں, جو آئے آ جائے, سب کو خیر بات کہہ سکتا ہوں. ایمان کا زخم, ایمان کی چوٹ, ایمان کا زخم, بچے کی یہی آواز آتے ہیں مہاجرون, کہ وہ ہجرت تو ختم ہو گئے مکہ سے مدینے. کیا مطلب؟ حدیث پاک میں آتا ہے مہاجرون ہجر من ہوا. شریعت نے جن چیزوں سے روکا ہے, وہ گھریلو زندگی ہو, کاروباری ہو, انفرادی ہو, اجتماعی ہو, سماجی ہو, گھر کی شادی بیاہ ہو, ہر لائن میں شریعت نے جس چیز کے منع کیا ہے, میں اس کو چھوڑنے والا. انی مؤمن مہاجر. یہ زندگی صرف میری ہو جائے, میرا ایمان بہت اونچا صدیق اکبر جیسا, اور میرا شریعت صدر کا پابند ہونا ایسے میرے صحابہ جیسا, اور دنیا مرے جیسے چاہے مرے نہیں. مجاہد میری اللہ کی دی جان, اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, اگر حاجی مدینے سے واپس آ کر کھجوریں بانٹتا ہے اور مکے سے زمزم لا کے بانٹتا ہے, میرا کام ایمان کی دعوت دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا, اس رنگ میں رنگنا, اور رنگے ہوئے ہر ایک کو اس کی دعوت دینا, گھروں میں, گلیوں میں, مسجدوں میں. اسی لیے اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے تینوں بزرگوں کو, مولانا الیاس صاحب, مولانا انعام صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ. پورے قرآن, حدیث اور سیرت میں سے ایسا, تم تو گھروں کا جس نکالتے ہو نا, انہوں نے قرآن, حدیث اور سیرت کا نکال کے دیا. مہینے کے 3 دن, روزانہ کے 2.5
گھنٹے، ہفتے کے 2 گھنٹے، صبح شام کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، سال کا چیلا کم سے کم، دھندا زیادہ بڑھ گیا، کام کے تقاضے زیادہ ہو گئے، قرآن 4 مہینے ہر سال کے، اور باقی وقت میں کہ گھر میں مقام پر بھی بجائے 3 دن کے 10 دن، 4 گھنٹے کے 8 گھنٹے کاروبار بڑھتا ہے تو اسٹاف کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ امت جس حال کی طرف جا رہی ہے، جو امت خدا کی مخلوق کو گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لانے کی محنت کے لیے آئی تھی، وہی امت کی خبریں سن رہے ہیں، وہاں وہ مرتد ہو گئے، یہ علاقہ مرتد ہو گیا۔ ابھی ایک جگہ حیدر پناما نام لے لیں، 25 لاکھ مرتد ہوئے، معمولی بات ہے۔ جبکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک ایسا مسلمان جس کے اندر مرتد ہونے کے 99 سبب ہوں، اور ایک ہلکا سا ایمان کا، اسلام کا سبب ہو، اس کو ایمان پر جمانا یہ سینکڑوں نئےوں کے اسلام میں داخل ہونے سے مقدم ہے۔ اب ہم آپ کے ماحول میں دیکھیں، اسی لیے دوستوں مقامی کام اور یہ سارا دین ایمان کی جتنے مشائخ اور علماء اور مدارس اور یہ تبلیغ اور اجتماعات کی دینداری، یہ جو کچھ ہے، یہ مدنی محنت کے نتیجے میں جو صحابہ کی جماعتیں بنی اور مدینے کی مسجد سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے جو قافلے روانہ ہوئے، ان کی برکت سے یہ سارے بڑی صورت کے ہیں۔ اور تاریخ کو گجرات میں کیسے پہنچا غریب میں سبھی، اور کیسے پہنچے ہیں صحابہ حضرت عمر فاروق کے زمان میں، اور وہی والے پھر کیسے حجاز میں اور حرمین شریفین میں درد کیے ہیں قرآن حدیث۔ اسی لیے دوستو یہ دنیا تو آئی گئی، کتنے بادشاہ، کتنے سلاطین، کتنے حکمران کیسے کیسے آئے گئے جا رہے ہیں، جانا ہمیں تمہیں بھی ہے، لیکن وہ کیا جانا، وہ کیا سینا، کھا رہے پی رہے کما رہے مر رہے، ایسا نہیں۔ خدا کرے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر جیئیں بھی ان کی والی زندگی، خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، مہاجرین انصار کی، اور دنیا سے جائیں تو دنیا وصیتیں کرتی ہے، بیٹا وہ مکان، بیٹا وہ پیسہ، وہ زمین، یہ ٹکڑا، وہ پلاٹ، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ يَعْقُوبَ۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے باپ ہیں، ملت ابیکم ابراہیم۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا گیا اور وصیت کی تھی، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، دین ہی پر مرنا، مرنا جب ہوگا جب کہ دین پر جیئیں گے، اور دین پر جب جیئیں گے دین کی محنت کریں گے۔ زمین سے غلہ جب ملتا ہے جب کھیتی ہوتی ہے، دکان سے پیسہ جب آتا ہے جب کاروبار ہوتا ہے، کارخانہ میں فرنیچر تب تیار ہوتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے۔ زندگیوں میں دین آئے اور ہمارے ہاتھوں میں اس کے لیے جان مال کی ترتیب بنانی پڑے گی، سالانہ، ماہانہ، ہفتے والی، روزانہ۔ اللہ تمہارا رمضان تو ماشاءاللہ ایسا ہے، اب تم لوگ تو ایسے ہو کہ سب تب جب کو پیے ہوئے اب تو بچے ہیں، اللہ تمہاری جان میں ایمان میں تمہاری اولاد میں کیسے علماء پیدا ہو گئے، مفتی پیدا ہو گئے، اور کیسے کیسے مشائخ پیدا ہو گئے، اور اللہ ایک اللہ کی سنت ہے جس میں تبدیلی نہیں۔ نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں اور ناقدر پر نعمت چھین دیتے ہیں۔ یہ اس فتنوں کے زمانے میں، جیسے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، ایک فتنہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان ہے، شام کو کافر، ایک شام کو کافر ہے، صبح کو مومن۔ حالات جو دنیا کے ہو رہے ہیں کچھ پتہ نہیں، ایسے میں اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی اگر ہم قدر کریں، اس کی قدر وہ حکیم صاحب کا نسخہ، حکیم اجمل کا ہے، دوا کھاتا نہیں، گولی نگلتا نہیں، چمچہ چاٹتا نہیں، کیا کہنے تبلیغ کے، کیا کہنے دیے اسلام کے، بیماری اچھی ہو جائے گی ہے؟ مجھے تو مارے میں دیکھ تو سب پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو ایسے ہی ہیں، سر کے درد کی گولی کھائیں گے تو اثر وہاں جائے گا، موشن ہو رہے ہیں، اس کو بلگن ہے تو اس کی گولی الگ ہے، ایسے ہی 6 نمبر 6 گولیاں ہیں صبح دوپہر شام کے، سمجھے؟ اور اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے، کتنی لمبی کہوں تو ہماری سوال میں مدد کی
नियत तो कर लो कि नबी के नमूने पर जीना है। इंशाअल्लाह। अरे यार एक दफे तो कहो, नबी के नमूने पर जीना है इंशाअल्लाह। और उस नमूने को जिंदगी में लाने के लिए इस मेहनत को करना है। Firstly, Marhum Umarji Mama Kavi, if anyone has any outstanding dealing with him, is requested to contact Ayub Bhai Kavi. Secondly, Alhamdulillah, as we have seen, we are very fortunate to have our senior ulama visiting our country for 2 to 3 days. So in this regard, inshallah, a Jummah Masjid al-Johar has been kept from now up till Sunday morning at about 12 o'clock. After every salah, there will be a majlis, there will be a program taking place. Everybody is requested to attend and derive benefit from the presence of our senior ulama ikram. A special majlis program has been arranged for the ulama ikram on Sunday, 8:30 in the morning till 11 o'clock. We are requested to pass the message to all the ulama ikram. Inshallah, today after Asr, after Maghrib also, whatever time we can afford, let us go to Jummah Masjid, inshallah, programs will take place, and let us derive benefit.